آج کتنا آسان کر لیا زنا کو. نہ کوئی اتنی حسین عورت ہوتی ہے جیسی زلیخا تھی, نہ اتنے مواقع ہوتے ہیں, لیکن زنا کو کتنا ہلکا سمجھ کے نوجوان طبقہ کرتا ہے. اگر زنا ہلکی چیز ہوتا تو یوسف علیہ السلام اس سے اتنا دور نہ بھاگتے اور اللہ سے یہ نہ کہتے اللہ ساری زندگی کے لیے جیل میں چلا جاؤں, میں برداشت کر لوں گا, مجھے اس عذاب سے نکال لے, مجھ سے زنا نہ ہو جائے. اللہ کیوں یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یوسف کو معلوم تھا کہ اللہ کو زنا سے کتنی نفرت ہے, اور ڈر رہے ہیں کہ میں کس عذاب میں پھنس گیا, کس مصیبت میں پھنس گیا. یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, میرا بھائی نہیں ہے, ایک اکیلا نوجوان ان عورتوں کے بیچ میں, اور وہ سب مجھے ملامت کر رہی ہیں اور سب دعوت دے رہی ہیں, اور میں بھی جوان ہوں, میرے دل میں بھی شہوت ہے, رغبت ہے. اب اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر تو نے میری مدد نہ کی اس موقع پر, تو نے میری مدد نہ کی اس موقع پر, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا, میں بھی جہالت والا کام کر لوں گا. کبھی پیغمبر اپنے تقوی پر فخر نہیں کرتے, اس لیے ہر موقع پہ انسان کو اللہ سے دعا مانگنی. اپنے تقوی پر کبھی فخر نہ کریں کہ میں بچ جاؤں گا, میں بڑا فنٹر ہوں بھائی, کوئی نہیں مجھے بگاڑ سکتا. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تیری مدد نہ ہوئی تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, رب نے ان کی دعا کو سن لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور ان کے دل کو تھام لیا اور ان کی تدبیروں کو ان سے دور کر لیا. بچ گئے, وہ دوبارہ بچ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ شہر میں یہ خبر اور زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی. لوگ, اب مرد بھی اس میں پڑ گئے, لوگ کہنے لگے کہ اگر بادشاہ کا قصور, بادشاہ کی بیوی کا قصور نہیں تھا, قصور یوسف کا تھا, تو یوسف کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ قصور کس کا ہے؟ چلو عورتیں تو مطمئن ہو گئے نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے محل میں, باقی پورا شہر تھوڑی مطمئن ہوگا. وہ تو نہیں, وہ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے. اب وہ سب کیا کہنے لگے کہ گڑبڑ کہاں ہے؟ بادشاہ کی بیوی میں ہے, ورنہ اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ بادشاہ نے کیا کیا, اپنی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا. کتنا بڑا ظلم. اور اللہ فرماتے ہیں طویل عرصے جیل کی کوٹری میں پڑے رہے. دیکھو گناہ سے بچے ہیں اور بجائے فائدے کے مشکلات میں چلے گئے. آپ داڑھی رکھتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ملتی, تو یہ جاب نہ ملنا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے, اس کو عذاب مت سمجھو. آپ کو نماز کی وجہ سے جاب سے نکالا جا رہا ہے, نکل جاؤ, جاب چھوڑ دو, نماز مت چھوڑو. جو اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ساری حرکتیں آپ کی نوٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ دیکھ رہے کہ میرے لیے قربانی ہے. یہ ہمارے ایک دوست کا واقعہ, انہیں واقعہ سنا ہے کہ دبئی میں ایک جاب کی آفر آئی, داڑھی کی وجہ سے کمپنی نے بولا کہ نہیں ہے, بہت زبردست جاب تھی. تو کمپنی کا جو مالک تھا نا, جو انٹرویو کے لیے جس نے بندے کو بٹھایا ہوا تھا, وہ خود کراچی فلائی کر کے آیا ہے اور کہا کہ آپ کو انٹرویو میں فیل کیوں کیا؟ اس نے کہا میری داڑھی کی وجہ سے. اس نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن تو بڑی زبردست ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو جاب دی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو اس کو سیلری مل رہی تھی نا, وہ بھی کئی گنا زیادہ تھی. اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اس جگہ بٹھا دیا جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوا انٹرویو لوگوں کو جاب دینے کے لیے. لیکن بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ جو شریعت میں فرائض اور واجبات ہیں, روزہ چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی روزہ چھوڑتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر, تاکہ روزہ چھوڑ کے جب جیتیں گے تو ملک کی عزت ہوگی. ایسی عزت ہمیں نہیں چاہیے. روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی نہیں رکھ رہا گناہگار ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو برا بلا نہ کہیں, مگر آپ اس کی طرف سے دفاع بھی نہیں کریں. اللہ کو غضب آئے گا اس پہ. نماز پڑھنی پڑے گی, جو فرائض واجبات ہیں پورے کرنے پڑیں گے. اگر کسی کو جاب روزے کی وجہ سے جاب سے نکال دیتے ہیں تو یاد رکھو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. ایسی جاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا ہر صورت میں, سوائے مریض اور مسافر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مزدور چھوڑ دیتا ہے روزہ کہ دہاڑی کہاں سے لگے گی, کما نہیں سکتا. جب بھوک سے مرنے لگے پھر آپ چھوڑ دیں. جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. خیر,
تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے جیل محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل کی کوٹری میں دو قیدی اور تھے، ان کو خواب آیا، جیل کی کوٹری میں دو قیدیوں کو خواب آیا۔ ایک نے کہا کہ انی ارا احمل فوق رأسی خبزا، اے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ ایک چنگیری رکھی ہوئی ہے، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، جو پرندے آ کے روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین، ہم اس جیل میں نا سب سے زیادہ نیک آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو نیک آدمی جہاں بھی جائے گا اپنی خوشبو بولتے کیوں نہیں پھیلائے گا، تعویذ گنڈو دم دروز سے نہیں، ورنہ یہ عامل جیل میں جا کے نا دم دروز شروع کر دیتا ہے، اپنا نیک ہونا ثابت کرتا ہے، یہ والا نہیں۔ وہ نماز روزے میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں، اور ان کے چہرے پہ ایک رونق تھی۔ تو جیل کے قیدیوں نے کیا اندازہ لگایا، بھائی یہ بندہ سب سے زیادہ کیا ہے، نیک لگ رہا ہے، اس کو تعبیر۔ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں، صحیح ہے نا، نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو نیک لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، مگر مجھ سے پوچھنے پر پابندی ہے۔ ایک تو میں نیک نہیں ہوں، آپ لوگ کے خیال میں ہوں گا، اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا نیک ہے۔ دوسرا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تیسرا، آج کل لوگوں کو خواب جو آتے ہیں وہ پیٹ میں گیس کی وجہ سے آتے ہیں۔ قبض کی بیماری عام ہے، جب آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی، رات کو آپ سوئیں گے تو چھپکلیاں آئیں گی، چڑیلیں آئیں گی، سانپ آئیں گے، کیا کیا آئیں گے، وہ صبح اٹھ کے میرا دماغ کھاؤ گے۔ خواتین کو اپنی جٹھانیاں سانپ کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور ساسیں جو ہیں ان کو چڑیل کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ تو مجھے بتاتی ہیں کہ بھئی ایک چڑیل آئی۔ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا وہ ساس تھی، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہی نہیں ایک سانپ بھی تھی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا وہ جٹھانی ہے۔ کہہ رہی ہاں وہ ہیں تو ایسے ہی۔ میں نے کہا ایسے ہی ہیں تو خواب میں آ گئی۔ میں نے کہا ان کو آپ آتی ہوگی، ان کو آپ آتی ہوگی کسی خوفناک شکل میں۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو اچھی شکل میں پبلک آتی ہے، جب نفرت ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ ساس سے محبت شروع کر دیں، فرشتے کی شکل میں آئے گی وہ۔ تو اس لیے اپنی تعبیر بتا دے بھائی، بہت بڑی ٹینشن والا کام ہے۔ تو اور پھر فضول خواب آ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو خیر بیان بہت لمبا ہو گیا، میں اس کو یہیں پہ بریک لگاتا ہوں، باقی حصہ انشاءاللہ کل۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آ کے کیا کہا، انا نراکا من المحسنین، آپ نیک آدمی ہیں، ہمیں جو خواب آیا ہے آپ ذرا اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو پھر انشاءاللہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس تعبیر بعد میں بتائی، تبلیغ پہلے کی ہے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا کام پہلے کرو، یہ ابھی آئے ہیں میرے محتاج بن کے، تو پہلے ان کو دین کی تبلیغ کرو، کیونکہ عام قیدیوں کے پاس جا کے سمجھاؤں گا نا وہ تو بات نہیں سنیں گے، بولیں گے کیوں بھائی، یہ بھی آئے ہیں نا۔ تو جو جس کا مجبور ہوتا ہے نا تو اس کی بات سن لیتا ہے وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قصے میں واقعے میں جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔